أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने मिन कबल का आपसे पहले रसूलन कोई भी रसूल वला नबीन और ना ही कोई नबी इल्ला मगर ये कि इज़ा जब भी तमन्ना उसने कोई तमन्ना की अलका शैतानु तो डाल दिया शैतान ने फी उमनियत उसकी तमन्ना में फयंसखुल्लाहु पस मनसूख कर देता है तो अल्लाह ताला उसमें मिटा देता है मा युल्क़ि शैतान उसको जो शैतान ने डाला सुम्म युहकिमुल्लाहु आयातिही फिर अल्लाह ताला अपनी आयत को वाज़ेहन पुख्ता कर देता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और एक हकीम बहुत हिकमत वाला है। लियजअला ताकि वो बना दे मा युल्क़ि शैतानु जो डाला शैतान ने फितनतन आजमाइश लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए फी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मारदुन मर्द है वल क़ासियती और सख्त हैं क़ुलूबुहुम उनके दिल व इन ज़ालिमीन और बेशक जालिम लफ़ी शिकाकिम बस वो हैं यकीनन हैं शिकाकिम बाईद दूर की सख्ती में यानी कि दूर की गुमराही में या मुखालफत में है। वलियअलम अल्लदीना और ताकि वो जान ले अल्लदीना उन लोगों को ऊतुल इल्म कि ताकि जान ले वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया अन्नहु के बेशक अन्नहुल हक बेशक वही हक है मिर रब्बिका उनके तेरे रब की तरफ से फयुमिनु बिही और फिर वो ईमान ले उस पे फतुखबित लहुम कुलूबुहुम फतुखबित और ताकि वो ले आए उस पर ईमान और फिर वो तुख बिताने के झुक जाए लहू उसके लिए कुलूब उनके दिल व इन अल्लाह और बेशक अल्लाह लहादिन यकीनन हिदायत देने वाला है अल्लदीना आमनु उन लोगों को जो ईमान लाए इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ वला यजाल और हमेशा ही ला यजाल हमेशा ही अल्लदीना काफरू रहेंगे वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया फी मिरियतिन शक में मिनहु इससे हत्ता यहाँ तक के तातियहुमुल साअतु तक यहाँ तक के आ जाए उनके पास साअतु क़यामत बगदतन अचानक औ यातियहुम या आ जाए उनकी तरफ अजाबुन अजाब
यौमिन अकीम, एक वो एक दिन का जिस जो बांझ होगा, अकीम कहते हैं बांझ को, यानी जिसमें कोई भी खैर खैर से खाली कोई दिन दिन हो उसके लिए। अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाह, बादशाही उस दिन, अल मुल्क यानी कि सारी की सारी बादशाही, यौमइज़िन उस दिन, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए होगी। यहकुमु, वो फैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान। फल्लदीन आमनु, बस वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलु सालिहात, और नेक अमल किए, फी जन्नातिन, वो होंगे जन्नातिन नईम, नेमत भरे बागात में। वल्लदीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व कज्जबू भी आयातिना, और हम आया और जुटलाया हमारी आयात को, फ़उलाइका, पस वही वो लोग हैं, लाहुम जिनके लिए है, अजाबुम मुहीन, दर्द यानी कि रुसवा कर देने वाला अजाब। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, नहीं भेजे हमने आपसे पहले कोई भी रसूल, ना ही कोई नबी, वला नबी इल्ला इज़ा तमन्ना, कि जब भी उसने कोई तमन्ना की, यानी तमन्ना, तमन्ना के मतलब दो दो मतलब तमन्ना, जो एक तो ये भी तमन्ना जो आरजू और जैसे ख्वाहिश इंसान की होती है, और दूसरा तिलावत करना, पढ़ना भी आता है। जैसा था सूरह बकरा में पढ़ा है, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून किताब इला इल्ला अमानी, उनके जैसे उनको उनके उनमें उनको ये उनकी तमन्नाएं हैं कि वो नहीं जानते किताब सिवाय मगर ये कि वो उनकी ये कि हमारी ये आरजू ही है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि यहाँ आरजू भी है और तिलावत करना भी है। तो अगर हम आरजू मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि आपसे पहले हमने जो भी कोई रसूल या नबी भेजा, शैतान ने उसकी हर आरजू और ख्वाहिश के रास्ते में रुकावटें डाली। जाहिर है कि नबी और रसूल की आरजू लोगों को ईमान कबूल करने और दीन की तरफ दीन के गलबे के सिवा क्या हो सकती है। इसी मकसद के लिए अम्बिया कराम और रसूल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे गए, और हर कोशिश को शैतान नाकाम बनाने की कोशिशें करता रहा है। मगर अल्लाह ताला की तरफ से उनकी आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करके अल्लाह तबारक व तआला अपने महकम और अपने दीन को गालिब करता रहा है। जैसे हम सूरह तौबा में पढ़ा है ना, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि वही है जैसे हम रसूल हिदायत और दीन हक के साथ दीन हक देकर भेजा ताकि उस हर दीन पर गालिब कर दे। तो दूसरी माने जो पढ़ने वाले हैं तो उसका मतलब ये है कि आपसे पहले कोई भी रसूल या नबी नहीं आया, जब वो अल्लाह ताला की जब भी वो अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करता तो शैतान उनके सुनने में रुकावट डाल देता था। जैसे हम हामीम सदा पढ़ेंगे, वक़ाल लदीन कफरू, और कहा उन लोगों ने कुफ्र किया, ला तस्मऊ बिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो, वलगाउ फीही, और शोर करो इसमें, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ, यानी कि वो सुनने के लिए पसंद नहीं करते थे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रुकावटों को दूर करके अपनी आयत को महकम बना दिया। ये माने भी दूसरे ये माने भी हो सकते हैं कि जो आयत की तिलावत के वक्त शैतान इनके मायने के बारे में लोगों के दिलों में शकूक व शुबहत डाल देता है, और जिन्हें बाद में वजात करके अल्लाह तबारक दूर भी कर देता है। लोग उसके मायने अपनी मर्जी से पहना लेते हैं कि अब जो उसके दिल में होता है फिर उसके उल्टे सीधे मायने भी पहनाते हैं, और फिर उसका गलत मतलब भी लेते हैं। जिस तरह है ना, सूरह नहल की एक आयत है, इन्नमा हर्रम अलैकुम मैता, क्या बेशुबा, यानी कि बेशक हमने हराम कर दिया तुम पर मौत, मुर्दार अल्लाह तबारक ने हराम कर दिए। तो शक में इस तरह डाल दिया कि शैतान ने इनको ये एक सवाल दे दिया, उनके जहन में आ गया कि अच्छा तो फिर हाँ, अपना मारा हुआ तो हम हलाल कहते, और अल्लाह के ताला के जो मार दे उसको तुम हराम कहते। यानी जो मर गया उसको अल्लाह ने मार दिया वो तो हराम हो गया, और जो खुद हलाल करके जो जिबा करके मारते हैं वो हलाल हो गया, तो कैसे हो गया? तो ये भी अल्लाह की तरफ से या शैतान की तरफ से डाली जाती चीजें। इसी तरह हम सूरह अंबिया में पढ़ा है, पिछली सूरत में, सूरह नंबर आयत नंबर 98 में, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि, कि या कि बेशक तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, हसब जहन्नम, वो जहन्नुम के ईंधन हैं। तो उसमें भी ये लोगों का एतराज हुआ है कि फिर तो मसीह अलैहि सलाम भी नाउजुबिल्लाह जहन्नुम में जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की वजाहत फरमाकर शैतान के डाले हुए शुबे को दूर कर दिया और अपनी आयत को मुहक्कम कर दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो है ही हकीम। अल्लाह तबारक व तआला तो है ही, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला तो है ही
علیم اور حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ سب شیطانوں کو خوب جانتا ہے جو انبیاء کی آرزوؤں کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں یا انبیاء کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہو تو ان کو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. تو ان شکوک و شبہات کو پھر ان کے دفاع کے طریقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو کمال حکمت والا ہے جس کے پیش نظر اس نے شیاطین کو مہلت دے رکھی ہے کہ خود بھی گمراہ رہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ ہم پڑھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے پھر آزمائش میں ڈالتا ہے ان لوگوں کو، ڈالتا بھی. ہم آگے پڑھیں گے کن لوگوں کو ڈالتا ہے. یجعل یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کو ڈالتا ہے جن آزمائش میں جن کے دلوں میں مرض یعنی کہ جن نفاق ہے، یعنی یہ منافق ہیں ان کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالتا ہے. اور پھر اور وہ لوگ والقاسیتی قلوب، جن کے دل سخت ہیں یعنی جو کافر ہیں، یعنی ان کے ایک ہیں کہ جو یہ ہے منافق اور دوسرے کافر ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیتا تاکہ وہ آزمائے جائیں، تاکہ وہ آزمائے جائیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور یہ جو ظالم ہیں یہ تو ہیں دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہیں ہی دور کی، یعنی کہ بالکل دور کی مخالفت میں. تو ہر وقت ان کو تو مخالفت صورت ہے، تو ان کا تو کام ہی ہے کہ منافقین کا اللہ تبارک نے فتنے میں ڈال دیا ہے. تو ان کے تو پھر یہ جو ہے وہ ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح کوئی آزمائش میں ہم اس کا غلط کوئی مطلب لیں اور غلط لوگوں کو بھی غلط طور پہ بہکائیں. اور پھر یہ بھی بتا دے والا یا علم الذین اوتوا العلم انہ الحق من ربک، اور وہ لوگ جو جنہیں علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تبارک کا یہ دیا ہے یہ حق ہے، یہ ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے حق ہے. تو پھر وہ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی مومن اور کافر منافق ہر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو پھر تو پھر ان کو یہ بتایا کہ جو علم دیا گیا وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف تو حق ہے، جو اللہ نے اتارا ہے وہ حق ہے. وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر وہ اس ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر ان کے دل جو ہے ان کے آگے جھک جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان اللہ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اور کے چیلے جتنے بھی ہیں شکوک و شبہات پیدا کر لیں اور جتنے بھی اعتراض کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرتا ہے. جس سے فوراً ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بات جو ہے وہ وہی الہی اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اور فلاں بات شیطان کا وسوسہ ہے دھوکہ ہے، سو وہ پھر اس سے بچ جاتے ہیں. تو اس طرح انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی میں سعادت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون سی چیز اللہ کی طرف سے اور کون سی شیطان جو ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے. کیونکہ شیطان تو ہر کسی کے وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر الٹے الٹے ان کو مطلب معنی بھی پہناتا ہے. تو پھر وہ جو لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ پھر ان کی معنی کو لے لیتے ہیں. پھر یہاں بھی بتایا ولا یزال الذین کافروا فی مریۃ منہ، اور یہیں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے یہ شاید جتنے بھی لوگ ہیں یہ یہ جو بھی لوگ ہیں وہ کافر جنہوں نے کفر کیا شک میں ہی رہیں گے، یعنی قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس آدھے قیامت اچانک آ جائے یا پھر ان کے پاس کچھ دن کا منحوس دن کا عذاب آ جائے. رہیں گے وہ اس دن تک وہ اسی میں یعنی قیامت تک اس میں شبہ میں ہی رہیں گے. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ کفار قرآن کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی شک میں مبتلا رہیں گے، کوئی وہ شک چاہے شیطان کا پیدا کیا ہو یا خود ان کے نفس کا. اور وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان کے پاس قیامت کی گھڑی نہ آ جائے یا یوم عقیم یعنی بانجھ کا دن نہ آ جائے. بانجھ کا دن سے مراد یہ تھے کہ دن کو بانجھ کرنے کے دو معنی، ایک تو یہ کہ ایسا منحوس دن جس میں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، ہر کوشش الٹی پڑے اور ہر امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے، ایسا دن اس کو پھر ان کے لیے منحوس ہی ہو گیا. دوسرے یہ کہ وہ ایسا دن ہو جس کے بعد رات دیکھنے نصیب نہ ہو، یعنی اس کے بعد کوئی رات آئے گی نہیں، وہ آخری دن ہو تو پھر قیامت ہی ہوگی. وہ تو دونوں صورتیں مراد ہے کہ وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے، یعنی جس روز قوم نوح کا طوفان آیا اس کے لیے بانجھ کا دن تھا، اسی طرح عاد سمود قوم لوط مدین اور دوسرے سب جتنے بھی تباہ شدہ قومیں ان کے حق میں عذاب الہی کے نزول کا دن بانجھ ہی کا ثابت ہوا. یعنی ان کے لیے تو بانجھ کا دن ہی تھا، کیونکہ
اس روز کے بعد اس کو کوئی اس میں سے کوئی رات تو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اور ویسے بھی پھر قیامت کا دن بھی ہے کہ اسی کے لیے قیامت کے دن اس کے بعد کوئی دن ہوگا نہیں، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ اس دن تک وہ پھر مت اس کو تو کا فائدہ نہیں ہوگا کہ اس دن کوئی ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ایمان لانے کا فائدہ تو اس وقت سے ہے جب پہلے پہلے اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایمان لے گا اس کا تو فائدہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ابھی یہ قیامت کا دن ہی ہوگی، کیونکہ یہاں کہا جا الملک الیومئذ للہ، ساری کی ساری بادشاہی اس دن اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ ویسے تو ہر جگہ اللہ کی بادشاہی بھی ہے، ہر جگہ اللہ کی ہی بادشاہی ہے، مگر خاص اس دن کیونکہ یہاں پہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بادشاہ اللہ تبارک کسی کو بنایا ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ بھی ہے، کوئی اور ہے بااختیار لوگ ہیں، مگر وہاں جو دن آئے گا اس دن سوائے اللہ کے کوئی کسی کی بھی بادشاہی نہیں ہوگی، وہ بادشاہ تو وہ اکیلا بادشاہ ہوگا۔ تو وہاں پہ جیسا کہا گیا نا کہ لمن الملک یوم للہ الواحد القہار، کہ آج کی کس کی بادشاہی ہے، تو اللہ ہی کی جو وہ ایک ہے اور بہت دبدبے والا جواب آئے گا کہ آج کس کی، اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کے جو ایک اور بہت دبدبے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے، کیونکہ اور تو کوئی دینے والا ہوگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب، اس کے سامنے کوئی جواب دے نہیں سکے گا۔ پھر یہاں بنوایا گیا ہے کہ یحکم بینہم، کیونکہ پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو کیونکہ ہر کوئی چاہے وہ کافر ہو یا منافق ہو یا مسلمان ہو، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ حق پر ہے، دوسرے سب غلط ہیں، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ مسلمانوں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، ہر کوئی جو بھی اپنی عبادت کر رہا ہے وہ حق سمجھ کے ہی کر رہا ہے، کہ وہ جو بھی باقی جو دوسرے مذاہب والے وہ بھی یہ حق کی سمجھ رہے ہیں، مگر وہ دن فیصلے کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور پھر اس پہ جو فیصلہ کریں گے تو اس دن کیا ہوگا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، کہ وہ پھر اللہ کے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے اس پہ فیصلے پہ نتیجے میں ایمان اور عمل صالح جس نے کیے ہوں گے، تو وہ پھر جنت والے باغوں میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باغات جو ہے ان کو الاٹ کر دیں گے وہاں پہ۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیت کو چٹلایا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو پھر ان کے لیے اس وقت عذاب بھی ہوگا، یعنی اس فیصلے کے نتیجے میں ایمان والے جو صالح والے نعمت والے باغوں میں ہوں گے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی تکریم تھی، بدلے میں جنت النعیم میں رہنے والی تکریم ملی، مگر وہ لوگ جنہوں نے پھر جھٹلا دیا تو پھر ان کے لیے یہ ہوا کہ رسک عذاب، اس کا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کفر اور اللہ کی آیات کا انکار، کہ اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا بھی اور اللہ کے دوبارہ اور اللہ کو بھی انہوں نے کا انکار کر دیا، تو انہوں نے اللہ کی آیات اس کے رسولوں کی اہانت کی، تو بدلے میں ان کو اہانت عذاب آواز اس کے جواب بھی ویسا ہی ملے گا، بدلہ ویسا ہی ملے گا، جیسا عمل ہوگا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے ان سے، اور اللہ تبارک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات النعیم تیار کیے ہوئے ہیں، تو ان میں ہمیں بھی داخل کرے، ہمارے ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میں داخل کر دے، اور ہمیں اس جہنم سے بچا لے جس میں عذاب ہوگا، بڑا ہی رسوا کن اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔